محدث دہلوی کے بعد اور آگے آ جائے علماء اہل سنت دارالعلوم دیوبند کے بانی علماء دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی قطب الاقطاب شیخ الاسلام حجت اللہ فی الارض جنگ آزادی کا عظیم ہیرو علامہ رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ میں ایک سوال کا جواب لکھتے ہیں. سائل پوچھتا ہے کہ ایک عورت سنی العقیدہ ہے، مغالطے میں اس کا نکاح شیعہ سے ہو گیا ہے، اسے اب طلاق لینے کی ضرورت ہے یا بغیر طلاق کے جدا ہو جائے گی کہ نکاح ہوا ہی نہیں؟ آیا نکاح منعقد ہو گئے یا نہ؟ وہ سنی عورت طلاق لے یا نہ؟ بغیر طلاق کے جدا ہو سکتی ہے یا اس کا نکاح منعقد ہو گیا اسے تنسیخ کرانی پڑے گی؟ نمبر 1. نمبر 2، باپ سنی تھا اور آج شیعہ ہو گئی، یہ اپنے اس باپ کے وارث بن سکتے ہیں یا نہ؟ قطب وقت ابو حنیفہ وقت جنگ آزادی کا عظیم مجاہد، انتہائی متقی پرہیزگار عالم، اور میں نے عرض کی ہے دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی جواب تحریر کر رہی ہے کہ عورت بغیر طلاق کے جدا ہوگی، اس لیے کہ شیعہ اثنا عشری کافر ہے، اس سے سنی عورت کا نکاح منعقد نہیں ہوا. لڑکے جو سنی باپ کے شیعہ ہو گئے ہیں وہ وارث جائیداد کے نہیں ہوں گے. باپ مسلمان تھا اور آج شیعہ ہو کر کافر ہو. سامعین محترم، علامہ گنگوہی کے بعد اور آگے نکل آئی. ایسا بولتی ہیں اسی طرح کا آپ رسول مانتی؟ سامعین محترم، رسالت مآب کے بعد نمبر 2 باقی انبیاء ہے یا نہیں؟ رسالت مآب کے بعد نمبر باقی انبیاء ہے. توجہ کیجئے باقی رسولوں کے ساتھ شیعت نے کیا کیا ہے. آدم علیہ السلام جد الانبیاء کو، ابو الانبیاء کو، پوری انسانیت کے بعد کو شیعوں نے اپنی ملعون ترین کتاب، اپنی لعین تحریر کے ساتھ، اپنی غلیظ تحریر میں، اپنی ملعون اور بدنام زمانہ کتاب اصول کافی میں جد الانبیاء، ابو الانبیاء، پوری انسانیت کے بعد حضرت آدم کو کافر تحریر کیا. جرأت کے ساتھ کہتا ہوں، تحفی کے ساتھ کہتا ہوں، کیرن کے ساتھ کہتا ہوں، اصول کافی کا ملعون مصنف محمد بن یعقوب کلیمی تحریر کرتا ہے کہ کفر کے 3 اصول ہیں جن میں سے کفر کی بلند آواز سے اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے توجہ، اگر پاکستانی شیعہ اور پاکستانی حکمران طبقہ مجھ سے اس لیے نہ لائے کہ میں خمینی کو کافر کہہ رہا ہوں تو مجھے بتلاؤ کہ یہ خمینی نے فاروق اعظم کو، فاتح کیسر کسرا کو، اور صرف فاتح ہی نہیں فاروق نے کیسر جوتے کی نوک پہ رکھ کے یوں اڑا دیا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے. اس فاروق کو، اس داماد مرتضیٰ کو، اس مراد مصطفیٰ کو، اس بیت المقدس کے فاتح کو اور اس شخص کو جس نے رسول کو سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھائی ہے خمینی اپنے کافر لکھے اور تم اسے شیخ الاسلام کہو. میرا دین تھا ہے، ایمان تھا اور ہے، عقیدہ تھا اور ہے کہ جس خمینی نے فاروق کو کافر لکھے اس کو دل میں 1000 مرتبہ کافر کہنا ایمان ہے. خمینی مرتد 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 مرتد
اگر تحفظ ناموس فاروق اعظم کے عوض مجھے بیڑی پہنائی جاتی ہے تو سر و چشم قبول ہے. بسر و چشم قبول. اور یہ بھی کہتا ہوں پاکستان کے تمام ڈپٹی کمشنروں سے کہ ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے. آج ہماری راہ روکتے ہو سکتا ہے پل پر صدیق تمہاری راہ ہو. کس جرم میں مارتے ہو, کس جرم میں راہیں روکتے ہو, کس جرم میں پابندیاں عائد کرتے ہو. میں سنی ڈپٹی کمشنروں اور سنی ایس پیوں, سنی اہلکاروں سے, سنی سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ عائشہ تمہاری بھی امی ہے, میری بھی امی. میں اس امی کے دوپٹے کے تحفظ کی جنگ لڑتا ہوں. تم اگر اس انداز میں جنگ نہیں لڑ سکتے ہو تو راہ نہ رو. تمہاری اور میری امی ایک. یا ابن امہ لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی. ہارون نے علیہ السلام اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کا واسطہ دے کے کہا تھا بات تو سن لے, داڑھی اور سر کے بال کیوں پکڑتے ہو. پنجاب کے ڈپٹی کمشنروں بات تو سن لو, ایسا تمہاری بھی امی ہے, اس امی کا واسطہ بات تو سن لو, راہ کیوں روکتے ہو. موقف تو سنو, جو میں نے دعویٰ کیا اس کی شہادت تو سنو, ہمارے دلائل تو سنو. خمینی اپنی ملعون کتاب کشف اسرار میں مزید خلاصت بخشتا ہے, کہتا میں وہ رب نہیں مانتا جس رب نے عثمان بن عفان اور معاویہ بن ابی سفیان جیسے بدتماشوں کو حکومت دی ہے. یہ خمینی کتاب خمینی کہتا ہے, مارے کم وقت نہیں ہے. خمینی کہتا ہے جتنے رسول آئے بمے محمد رسول اللہ کے سب ناکام واپس گئے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے. اور خمینی کی آخری تحریر, زندگی کی آخری تحریر, اس کا آخری کفر چھپ کے پاکستان میں آ گئے. اس نے وصیت نامہ لکھا ہے, جس کا نام میں نے کفر نامہ رکھا ہے. آخری عمر کا وصیت نامہ. اور اس کا اتنا اہتمام کیا اس نے, کہتا میری موت کے بعد میری اس تحریر کی سیل کھولی جائے. میرا بیٹا احمد خمینی پڑھے, وہ نہ پڑھ سکے. صدر مملکت پڑھے, وہ نہ پڑھ سکے. ایران کا چیف جسٹس پڑھے, وہ نہ پڑھ سکے. مجلس خبردان کا ممبر پڑھے, وہ نہ پڑھ سکے. تو پارلیمنٹ وہ نہ پڑھ سکے تو اسمبلی کا سپیکر پڑھے. یہ اہتمام کیا ہے اس نے اپنے وصیت نامے کے پڑھوانے کے لیے. اور وہ وصیت نامہ پاکستان میں تحریک نفاذ فقہ جعفری نے شائع کیا ہے. فقہ جعفری بھی عجیب شائع ہے, جس میں پانی کے بجائے تھوک سے استنجا جائے. ہنسنے کے لیے بات نہیں کی میں نے, میری عادت نہیں ہے. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ غلاظت آپ کو سمجھ آئے. غلاظت اس کفر کی. ملا جہاز الفقی میں درج ہے کہ جب پانی نہ ملے تو تھوک سے استنجا کر لو. میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ ظالموں ہوگا کیسے, کیا ایسے ہوگا کہ سامنے خمینی جیسا مجتہد بیٹھے اور پیچھے ISO کے نوجوان نمبر وار چھپتے جائیں. نہیں ہوگا کیسے استنجا. رب کہتا ہے پانی نہ ملے, رب کا حکم ہے پانی نہ ملے تیمم کرو. شریعت کہتی ہے پانی نہ ملے تھوک سے استنجے کرو. یہ مذہب ہے, یہ دین ہے. غلاظت ہی غلاظت. اتنی غلاظت کا لکھا ہے کہ جو جوڑا موٹا کرتا ہے وہ جب غسل کرے تو اس کے غسل کے ہر قطرے سے 70 فرشتے پیدا ہوتے ہیں جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تھوڑے نجس پانی جو فرشتے جم گئے. کچھ فرشتے ہمیں بھی نظر آتے ہیں, لمبی لمبی لٹے, کڑے, چرچ بھری سگتے. فرشتے تو دیکھو, حد ہو گئی بے حیائی کی, انتہا ہو گئی. کیا عرض کر رہا تھا, خمینی کی زندگی کا آخری کفر. چلوں اور آگے, صرف 15 منٹ اور جاؤں گا, صرف 15 منٹ. 11 منٹ 15 منٹ میں جو کہا
کام تمام ہو جانا ہے، فکر کی لوڑ نہیں. یہی 15 منٹ تو آخری انشاءاللہ. خمینی کی زندگی کا آخری کفر وصیت نامے میں خمینی لکھتا ہے کہ رب نے جو قوم، جو رضاکار، جو جوان مجھے دیے ہیں ایران میں، ایسی قوم، ایسے رضاکار، ایسے ساتھی، ایسے جوان رب نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیے تھے. خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت، خمینی پہ لعنت. نبی کے کن صحابہ پر یہ ایرانی گنڈوں کو ترجیح دے رہا ہے جن صحابہ نے بدر، احد، مکہ، مدینہ، کیسر، کسرا، انطاکیہ، قبرص، مصر، شام، ایران، حتیٰ کہ پشاور، ملتان تک کے علاقے فتح کر کے اعلان کیا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیت، عیسائیت جزیرہ عرب سے نکل جائے. ان صحابہ پر جن کو اپنے رضی اللہ عنہ کے سرٹیفکیٹ دیے خمینی ایرانی گنڈوں کو ترجیح دیتے ہیں جن ایرانیوں صدام نے تن چھوڑے ہیں. نہیں سنے بول پہ وہ یہ بولی نہیں کون سمجھ آتی تن چھڑے تن چھڑے. اگر میری زبان میں پوچھو تو صدام کہا کرتا تھا تن کے رکھ ایرانی تن کے رکھ. نہیں سنیا جی؟ یہ ایرانی ندی کے صحابہ پہ فوقیت رکھتی ہوئی جو عراق کا ایک زمین فتح نہیں کر سکے اور اس کو صدام نے کھڈے رین لگا دیے. ان بدماشوں کو رسول کے صحابہ پہ فوقیت دے رہا ہے جنہوں نے کیسرا کسرا کو دل کو تارے دکھائے. اور رب نے جنہیں اولئک حزب اللہ کہا، رب نے جنہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہا، رب نے جنہیں اولئک هم الراشدون کہا، رب نے جن کے ساتھ وعدہ کیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تم سب جنتی ہو. رب نے جن کے لیے کہا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، رب نے جن کے لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان پر ایران کے ہنڈے فوقیت لے جائیں. سبحان اللہ. ان پر ایران کے ہنڈے فوقیت لے. سنیو کہاں ہو؟ یہ خمینی کا وصیت نامہ ملک میں چھپا ہے، اسے ضبط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ بلند کر کے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہونا چاہیے سب. یہ کفر ہے، کفر اور رسول کی توہین ہے. یہ اپنے گنڈوں کو رسول کے صحابہ پہ فوقیت دے کے رسالت میں آپ کی حد تک نہیں کر رہا. یہ بڑا قائد ہے رسول سے کہ اس کی جماعت رسول کی جماعت سے بڑھ گئی. کہاں تک میں شیعہ کفریات کو سامنے لاؤں؟ توجہ رہے، اللہ، رسول، قرآن، علی بن ابی طالب کے بعد آئیے 10 منٹ باقی ہے. شیعہ نے ابو بکر عمر کے لیے کیا کہا ہے؟ کہوں کون ابو بکر عمر؟ جو آج بھی جنت میں رسول کے پہلو میں ہے، آج بھی جنت میں رسول کے پہلو میں ہے. باقر مجلسی ملعون اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر شیطان سے بڑے جہنمی تھے. اس نے ایک روایت گھڑی ہے، کہتا ہے ایک دن شیطان کی علی سے ملاقات ہوئی. علی نے کہا تو بڑا بدبخت ہے اللہ کی مخلوق میں. شیطان نے کہا علی تجھے مغالطہ ہے، یہی مغالطہ مجھے تھا. میں نے رب سے پوچھا کہ اللہ میں بڑا کمینہ ہوں تیری مخلوق میں. رب نے کہا نہیں، تجھ سے 2 اور بڑے بے ایمان ہیں، تو ان سے چھوٹا ہے. آگے لکھے، آگے شیطان کی روایت ہے، آگے لکھے کہ پھر شیطان کہتا ہے میں نے رب سے کہا کہ میں وہ 2 بڑے بے ایمان دیکھنا چاہتا ہوں جن سے میں بھی چھوٹا ہوں. تو رب نے دروغہ جہنم کا آواز بھیجا، میرے سلام کے اسے کہ تجھے وہ 2 دکھائے. آگے لکھے کہ شیطان دروغہ جہنم کے پاس گیا اور اس نے دروغہ جہنم کو سلام کہے. دروغہ جہنم ساتھ اٹھا، جہنم کے اس طبقے میں گیا جس میں شیطان سے بڑے 2 لعین، شیطان سے 2 بڑے بے ایمان، شیطان سے بڑے 2 جہنمی جل رہے تھے. ان میں ایک ابو بکر تھا، ایک عمر تھا. سنیت کہاں مٹ گئی؟ سنی خطابت کہاں گئی؟ سنی دل کہاں گئے؟ سنی آنکھ کہاں گئی؟ سنی جرأت کہاں گئی؟ سنی مولویت کہاں گئی؟ تم کس لیے زندہ ہو؟ تمہاری زندگیوں میں ابو بکر عمر کو شیطان سے بڑا جہنمی تعریف کیا جائے، یا پھر ہم جیئیں گے اور
جییں گے جس طرح جینے کا حق ہے یا مٹ جائیں گے اور اصحاب رسول کے کھاتے لگ جائیں گے. ملا باقر مجلسی پہ لانا، ملا باقر مجلسی پہ لانا، ملا باقر مجلسی پہ لانا. یہ کفر برداشت کیا جا سکتا ہے؟ ابو بکر و عمر کے بعد آئیے ذرا توجہ کیجیے. ام المومنین سید عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، جس کو جبریل رب کا سلام پہنچائے، جو مسواک چبا کے رسول کو پیش کرے، جس کا حجرہ ہمیشہ کے لیے جنت بن جائے، اس سیدہ کو پاکستان کا ایک شیعہ چراغ مصطفی کا مصنف تحریر کرتا ہے، کہتا ہو سنیو ایسا عورت تھی یا بندریا، ہائے تیری ماں جس نے تجھے جنا اسے بندریا کوئی تحریر نہ کرے. صدیق کی بیٹی روایت رہ گئی. رسول کی سوچا کو، رسول کی حرم کو کوئی بندریا تحریر کرے، اگر وہ بھی کافر نہیں ہے پھر کائنات میں کوئی کافر نہیں ہے. وہ نہیں کرا. میں کہاں تک جاؤں؟ آخری 5 منٹوں کے لیے میں لاؤڈ اسپیکر بند کرنا چاہوں گا. میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی آواز گھروں میں عورتوں تک پہنچانا میں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن آپ تک اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ جاگ جائیں. نسل کفر کو نواشت کے اصول کے تحت پہنچانا چاہتا ہوں. شاید آپ میں غیرت آئے، اس لیے پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ دعویٰ سمجھ آئے کہ شیعہ صرف کافر ہی نہیں غلیظ ترین کافر ہے. توجہ کیجیے، شیعہ نے رسول کی بیٹی تک کو معاف نہیں کیا. بیٹی تک کو بات بند کیجیے، میری آواز پہنچے گی اگر آپ نے توجہ دی. آخری بات اکاڑا کے مسلمانوں نہیں، اپنی جگہ بیٹھے، آواز پہنچے گی. آپ اپنے آپ بولنا بند پہنچے گی، آواز پہنچے گی، آواز پہنچے گی، اٹھنا نہیں اپنی جگہ. کوئی سنی مسلمان اپنی جگہ سے مت اٹھے. اکاڑا کے مسلمانوں کوئی علم نہیں زندگی میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، کوئی علم نہیں حکومت مجھے مروا دے، کوئی علم نہیں شیعہ مجھے مروا دے. اور آپ کے شہر نوٹس میں بات نہ آئی ہو، جنگ کے شیعوں نے 6 لاکھ اور 1 مربع زمین انعام مقرر کیے ہیں کہ جو حق نواز کا سر لائے. انعام کوئی علم نہیں مجھے کب ختم کر دیا جائے گا، لیکن میں سچ کہنے سے باز نہیں آؤں گا. اور یہ بھی میں اپنے دوستوں کو، کارکنوں کو کہہ چکا ہوں کہ تم نے کسی کو انگلی تک نہیں لگانا. ہم قتل و غارت کے قائل نہیں، ہم فساد کے قائل نہیں. میں نے اپنے کارکنوں کو، سپاہ صحابہ کے عزیز نوجوانوں کو کہہ دیا کہ تم نے کسی کو میری آنکھ سے بھی ابتلا کرتے ہوئے نہیں دیکھنا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ شیعہ مجھے قتل کرا دیتے ہیں تو پھر احسان الہی ظہیر مرحوم کے وہ رسا کی طرح چیختے نہیں رہنا. پھر میں نے آدمی بتا دی ہیں 5-4 پاکستان میں شیعوں کے بڑے بڑے، ان سب کے سر کرم کر کے چوکوں پہ لٹکا دینے اور کہہ دینا ہے کہ آج سنیت کا انتقام ہمیشہ سے. بہرحال ہم ابتدا نہیں کریں گے، لیکن اگر زیادتی ہوئی تو معاف بھی نہیں کریں گے. میری یہ وصیت ہے سپاہ صحابہ کے کارکنوں کو. انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، قاعدہ سپاہ صحابہ، قاعدہ سپاہ صحابہ. سامعین محترم، میں عرض کر رہا ہوں شاید زندگی میں پھر ملاقات نہ ہو. میرا یہ دعویٰ ذہن میں رہنا چاہیے کہ شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، اور آپ نے فیصلہ دینے سے پہلے یہاں سے اٹھنا نہیں ہے. توجہ رہے،
بیٹی کی گالی دی ہے. زیادہ بیان کا وقت نہیں. مثال کے لیے نقل کف نباشت سینے پہ پتھر کی سل رکھ کر قلب و جگر کو کنٹرول کرتے ہوئے رب سے بار بار معافی مانگتے ہوئے کفر کو واضح کرنے کی غرض سے آپ کو بتلا رہا ہوں. دل نہیں چاہتا. غلام حسین نقوی دجال بن دجال لاہور کے غلیظ ترین کافر نے کتاب لکھی ہے بغاوت بنو امیہ. اس میں فاتح مصر صحابی رسول عمر بن عاص کو والدہ کی گالی دیتے ہوئے یہ کائنات کا کالا کافر لکھتا ہے کہ عمر بن عاص کی ماں ایسی بدماش عورت تھی کہ ہر وقت اس کی ٹانگیں گاہکوں کے لیے اٹھی رہتی تھی. 1400 سال بعد 14 صدی بعد یہو صحابہ کی ماں کو گالیے. ہائے اللہ زمین پھٹتی کیوں نہیں؟ ہائے اللہ میری قوم جاگتی کیوں نہیں؟ یا اللہ تیری کیا حکمتیں ہیں؟ 14 صدیاں بیت گئی. جن لوگوں نے رسول کے قدموں میں آنکھیں بچھائی تھی صدیوں بعد آج ان کی مائیں محفوظ نہیں. اللہ ہم کس برے ماحول میں آ گئے. اللہ ہم کس گندے دور میں پیدا. چھا گئی ہے رفت, چھا گئی ہے شیعت, چھا گیا ہے کفر, چھا گیا ہے رفت. آج ساری دنیا لمبی چادریں تان کے سوئی ہوئی ہے. اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ ظلم کیا کر لے گا؟ تشدد کیا کر لے گا؟ ہتھکڑی کیا کر لے گی؟ بیڑی کیا کر لے گی؟ جیل کیا کر لے گی؟ اور گولی کیا کر لے گی؟ سامعین محترم 1400 سال بعد ماں کی گالی اصحاب رسول کو. آخری بات دل پہ ہاتھ رکھو. دل پہ زبان لڑکتی ہے. اللہ اللہ زبان تھر تھرا رہی ہے, پاؤں کاپتے ہیں, لرزہ آتا ہی ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. رسول کی بیٹی کو گالی, پیغمبر کی بیٹی کو گالی, رسول کے لخت جگر کو گالی, اس لخت جگر کو گالی جو حیا کے اس حد تک پتلا تھی کہ کہتی علی میرا جنازہ رات کو اٹھے, اس کو گالی. حسنین کی امی کو گالی جس کی آمد پر رسول استقبال کے لیے کھڑا ہو, اس بیٹی کو گالی. باقر مجسی خمینی کا راور, خمینی کا مخترع, کائنات کا بدترین کافر, کائنات کا غلیظ ترین کافر, کائنات کا بدترین دجال اپنی کتاب جلاء العیون میں غلیظ قلم کے ساتھ, نجس قلم کے ساتھ, غلیظ سیاہی کے ساتھ, گندی زبان کے ساتھ, گندی سوچ کے ساتھ, گندی فکر کے ساتھ, گندے انداز کے ساتھ لکھتے ہوئے فاطمہ طیبہ, زہرا طیبہ, حسنین کی امی, پیغمبر کے لخت جگر کی شادی کی پہلی رات کا نقشہ کھینچتے ہوئے کفر بکتا ہے, غلاظت بکتا ہے, دجل کرتا ہے, فریب کرتا ہے, دل مجروح کرتا ہے. پوری ملت اسلامیہ کے رسول کے روزہ کو ہلا ہلا دینے والی بات کرتا ہے. ایسے الہی کو ٹوٹ جانے کی دعوت دیتے ہوئے کفر بکتا ہے. کہتے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا کہ جب تک میں نہ ہوں علی کے ساتھ کام شروع نہیں کرنا. کوئی بات چاہے کتنا برا ہو اپنی بیٹی کو پہلی رات یہ الفاظ کہنے کی جرات نہیں کرتا, بے شرم سے بے شرم بات کیوں نہ ہو. لیکن یہ ظالم رسول کا اور زہرا کا نقشہ کھینچتا ہے. پھر یہی تک اس کی کفری آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی, آگے رکھتے. پھر رسول آئے, فاطمہ کے گھر آئے, علی کے گھر آئے, دونوں کے پاؤں پکڑ کر بستر پہ دراز کیے. سنیو مسلمانوں مٹ جاؤ, تم رسول کی بیٹی کا تحفظ تک نہیں کر سکتے ہو. زندہ کیوں ہو, مٹ کیوں نہیں جاتے ہو؟ زندہ کیوں ہو, مر کیوں نہیں جاتے ہو؟ سپاہ صحابہ کے کارکنوں فیصلہ کرو, ماؤں سے دودھ بخشواؤ اور زندگی کے لیے یہ منشور طے کر لو. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. اٹھنا نہیں. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. توجہ, چلو چلتا رہے. میں نے دعویٰ کیا, اس دعوے پر دلیل لایا. میں نے دعویٰ کیا, اس دعوے پر شہادت لایا. میں نے دعویٰ کیا,
اس دعوے پر گواہ لائے، ان گواہوں اور اس شہادت کے بعد اٹھنا نہیں ان تمام دلائل کے بعد آخری فتویٰ نہیں توجہ ہے توجہ میری طرف رہے، سب دلائل کے آنے کے بعد آخری فتویٰ رب کا، سیاہ مسلمان یا کافر، فتویٰ رب کا توجہ کر، محمد الرسول اللہ، قرآن آیت ہے پڑھتا جا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. رب نے رسول کی رسالت کو بیان کرنے کے بعد رسالت کے گواہ پیش کیے، والذین معه سے رب نے صحابہ کی تعریف شروع کی ہے، تعریف کرتے ہوئے ان صحابہ کی جماعت کی مثال کھیتی سے دی ہے، مثال کو بیان کرتے ہوئے رب نے آخر میں کہا ہے یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار، کہ یہ مثال نبی کے صحابہ کے لیے دے کر آخر میں کہا ہے کہ یہ صحابہ اس طرح بڑے ہیں جس طرح کھیتی بڑھتی ہے، اور ان کے دشمن کی پوزیشن اسی طرح کی ہے جس طرح کھیتی کے دشمن کی ہوتی ہے، کھیتی بیجنے والا خوش ہوتا ہے، کھیتی کا دشمن غیظ کی آگ میں جلتا ہے، یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. یہ آیت صحابہ کے دشمنوں کے لیے آئی ہے، یہ آیت صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کے لیے آئی ہے. آپ پوری دنیا کے مفتیوں کے پاس، مرشدوں کے پاس، پیروں کے پاس، سرداروں کے پاس، علماء کے پاس پہنچ جائیے، انہیں پوچھئے کہ یہ کزرع اخرج شطأه کیا ہے، والذین معه کیا ہے، یعجب الزراع کیا ہے، لیغیظ بهم الکفار کیا ہے. رب نے صحابہ کے دشمن کے لیے، رب نے صحابہ کے ساتھ غیظ رکھنے والے کے لیے لیغیظ بهم الکفار کا لفظ استعمال کیے. جب رب بھی کافر کہتے ہیں، جب رسول بھی کافر کہتے ہیں، جب شیعہ کے عقائد بھی کفری ہیں، 1400 سال کے علماء، مفتی، فقہا، علماء، سکالر بھی کافر کہتے ہیں. اب تم سے پوچھتا ہوں کہ ان دلائل کے بعد تم کیا کرتے ہو؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جذبات سے ہٹ کر بات ختم ہو چکی ہے. جذبات سے ہٹ کر اٹھنا نہیں، جذبات سے ہٹ کر جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر، غلیظ ترین کافر ہے، یہ دعویٰ سچا یا جھوٹا؟ شیعہ کافر ہے یا نہیں؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتلائیے. کافر ہے؟ یقین آ گیا؟ ہاتھ نیچے کیجیے. آخری بات کہوں، بالکل نیچے، سکتا ہاتھ طاری ہو جائے، یوں محسوس ہو تمہارے سروں پر پرندے بیٹھے، بالکل سکتا. ایک پورے اجتماع سے، چاہے کھڑے ہوئے آدمی ہیں چاہے بیٹھے ہوئے، کوئی آدمی ہاتھ کھڑا کرے، ذرا سوچ کر سمجھ کر، کوئی آدمی 1 2 4 10 20 ہاتھ کھڑا کرے جو کہیں کہ ہم شیعوں کو اب بھی کافر نہیں مانتے، وہ اب بھی مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں تمہارے دلائل اور گواہوں کے ساتھ، شہادت کے ساتھ، موقف کے ساتھ اتفاق نہیں ہے. اس پورے اجتماع سے 1 2 4 10 20 100 کوئی ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگ اختلاف کرتے ہیں. جانکاری کے ساتھ سوچ کر مغالطے میں نہیں، غلطی میں نہیں آنا، سوچ کر سمجھ کر. ہے کوئی پورے اجتماع میں؟ تم دیکھ لو، مجھے نظر نہ آتا ہو. کوئی ہے؟ کوئی سٹیج پہ نظر آتا ہو، کوئی مجمع میں، کوئی نکروں پہ کھڑا ہوا اونچی آواز سے، بلند آواز سے. ذرا پولیس تک بھی کوئی آدمی جا کے دیکھا کہ کوئی سپاہی؟ جی کوئی نہیں. تو پھر کل تمہارا فرض ہے کہ میرے ایک ایک لفظ کو بستی بستی، گاؤں گاؤں، کریا پھیلانے کے لیے
سپاہ صحابہ کے قہر کن بن جاؤ. میں انہیں الفاظ پر آپ کا فیصلہ لینے کے بعد مطمئن ہو کر آپ سے رخصت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اٹھنا نہیں, نہیں 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 نہیں, حد ہو گئی. دشمن کیا کہے گا, یہ ڈسپلن ہے, یہی جان دیں گے. میرے شیخ, میرے شیخ, میرے روحانی باپ, میرے شیخ, میرے روحانی باپ, محدث جلیل, محتمم دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا حضرت مولانا علی محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ دعا کریں گے. دعا کے آخری لفظ تک ایک سنی بھی مت اٹھے. پیش کرو اپنی ڈسپلن, پیش کرو. ایک سنی دعا کے اختتام تک مت اٹھے. مثال قائم کر دو کہ ہم بھی کوئی ڈسپلن رکھیں. میں ان الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں. تاخیر کی معذرت. ایک اصل شیطان میں پائی جاتی ہے اور کفر کی ایک اصل آدم علیہ السلام میں پائی جاتی ہے. آئیے شیعو انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت آئے گا کہ تمہیں ایران بھاگنے پہ مجبور کر دیا جائے. تم وہ بدترین کافر ہو. تم نے انسانیت کے باپ کا بھی خیال نہیں کیا, تم نے ابو الانبیاء کا بھی لحاظ نہیں کیا. اٹھائیے اصول کافی. باپ اصول الکفر بارکان ہی, یہ باقاعدہ سرخی قائم ہے اور اس کے نیچے پہلی روایت درج ہے کہ کفر کے 3 اصول ہیں جن میں ایک شیطان میں پایا جاتا ہے, ایک آدم علیہ السلام میں. نقل کفر نباشت ہے. آگے آئیے. شیعہ باقی انبیاء پر ہاتھ صاف کرتا ہے اور ہاتھ صاف کرتے کرتے لکھتا ہے کہ کئی نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اماموں کی امامت تسلیم نہیں کی تھی, رب نے انہیں سزائیں دی ہیں. پھر مثال کے طور پر سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ پیش کرتا ہے کہ رب نے ان کو کہا تھا کہ 12 امام مانو. یونس علیہ السلام نے انکار کر دیا تھا, جس کی وجہ سے رب نے سزا دی, رب نے عذاب دیا اور مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. مسلمانوں بتلاؤ, اس سے زیادہ گندا, اس سے زیادہ غلیظ کفر اس دھرتی پر کوئی اور بچ سکتا ہے؟ حد ہو گئی بے حیائی. رسالت پاک کے بعد باقی رسولوں پر بھی شیعت نے یوں ہاتھ صاف کیا. محمد رسول اللہ اور دیگر انبیاء کے بعد درجہ ابو بکر کا ہے, پھر عمر بن خطاب کا ہے, پھر عثمان بن عفان کا ہے. لیکن میں سرے دست ان کا تذکرہ کیے بغیر حیدر کرار پہ آتا ہوں. شاید کسی کے دل میں وہم ہو تو شیعہ علی کو تو مانتے. توجہ کیجیے, شیعت نے علی کا نقشہ کیا کھینچا ہے. شیعہ کی معتبر کتاب تفسیر حسن عسکری, جس کا اردو زبان میں ترجمہ پاکستان میں آثار حیدری کے نام سے کر دیا گیا ہے, اس میں تحریر کیا گیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو علی کو امام نہیں مانتے تھے. تبرے کا انداز دیکھ, گالی کا انداز دیکھ, غلاظت بکنے کا انداز دیکھ. لکھتا ہے یہ کہ کچھ لوگ جو ناصبی تھے, علی کو امام نہیں مانتے تھے, علی کو خلیفہ نہیں مانتے تھے, وہ خوبصورت کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلے. شام واپس آئے, وہ کپڑے اتار کر شبخابی کا لباس پہننا چاہتے تھے کہ کپڑے جسم کے ساتھ چمٹ گئے. کپڑوں سے آواز آئی, علی کو امام مانو تب ہم اتریں گے ورنہ نہیں اترتے. مجبور ہو گئے, امام مانا, کپڑے اتر گئے. پھر کھانا کھانے بیٹھے, لقمے اٹک گئے حلق میں. روٹی کا لقمہ نیچے نہیں اترتا تھا, روٹی کے لقمے آواز دیتے تھے, علی کو امام مانو تب ہم نیچے اتریں گے ورنہ ہم نیچے نہیں اترنے کو تیار. مجبور ہوئے, علی کو امام مانا, تب کھانا اندر گیا, کھانے سے پارے ہوئے. سنیو سنیو مسلمانوں, دیوبندیوں, بریلویوں, اہل حدیثوں, دیانتداری کے ساتھ غور کرو. باقی ویسے چھوڑ دو, یہ کفر دن دہاتا ہوا چھا رہا ہے. توجہ کر ذرا, آگے یہ کمینہ, آگے یہ کالا کافر, آگے یہ کائنات کا بدترین کافر تعریف کرتا ہے کہ یہ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے, لیٹرین گئے, ان کو پیشاب نہیں آتا تھا, ان کا پیشاب بند ہو گیا, پیشاب آ نہیں رہا, تنگ ہو گئے. آلات تناسل سے آواز آئی, علی کو امام مانو. آلات تناسل سے تم نے غور نہیں کیا
اس کافر کے ٹائرے کا اس نے علی کو کیا گالی دی ہے؟ کیا علی کا مقدس نام، علی کا مطہر نام، علی کا پیارا نام، علی کا پاکیزہ نام اسی لیے رہ گئے ہے کہ لیٹرین میں گندگی کی جگہ، لیٹرین میں اعلیٰ تناسب سے پیشاب کی جگہ سے علی کا نام نکلوایا جائے؟ یہ کفر، یہ دجل، یہ ضلالت، یہ شیطرت آپ کے ملک میں چھپتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کے نام سے یہ کتاب شائع کی گئی ہے اور اس میں یہ کفر بٹا گیا ہے۔ کتاب شیعہ کی نہ ہو، عبارت نہ ہو، الفاظ نہ ہوں، میری سزا گولی ہے۔ کتاب بھی ہو، شیعہ کی ہو، عبارت بھی ہو، اردو ترجمہ بھی پاکستان میں موجود ہو، پھر سنیو، اٹھ جاؤ، سب پہ کمن باندھ لو، یا شیعت رہے یا تم رہو۔ سامعین محترم، میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر، غلیظ ترین کافر، کسی نے آج تک اپنے قائد کے نام اعلیٰ تناسب سے بھی نکلوائے؟ جی، شیعہ قائد بھی مان رہا ہے علی ابن ابی طالب، جھوٹ موٹ سے، لیکن نام بھی اعلیٰ تناسب سے۔ حد ہو گئی غلاظت کی۔ یہ سب کچھ آپ کے ملک میں موجود ہے، آپ آنکھیں تو نکالیں، آپ آنکھیں کھولیں تاکہ حقائق آپ کے سامنے آ جائے۔ میں نے اس بنیاد پر دعویٰ کیا تھا شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے، یہ میرے دعوے کے الفاظ تھے، میں اس پہ شہادت لایا، گواہی لایا ہوں علماء کی۔ نمبر 2، شیعہ کے عقائد، کہ شیعہ عقائد کیا ہے؟ کیا وہ عقائد واقعی کفریہ ہیں؟ یہ علماء نے زیادتی کی ہے۔ آپ بتائیں کہ یہ عقائد کفریہ ہیں یا نہیں؟ اونچی آواز سے، یہ عقائد کفریہ ہیں؟ جی، بلند آواز سے توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، توجہ۔ مسلمانوں کی ذمہ دار کتاب، مقدس ترین کتاب، لاریب اور محفوظ کتاب قرآن ہے۔ الحمد سے والناس تک محفوظ ہے، اس کی زیر و زبر میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیعہ اس قرآن کا قائل نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ توجہ رہے ذرا، شیعہ کی 2000 سے زائد روایتیں ان کی کتب میں موجود ہیں کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، اس قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کر دیے گئے ہیں، اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اس سے آیتیں نکال دی گئی ہیں، اس کی صورتیں تبدیل کر دی گئی ہیں، اس کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اس کی زیر اور زبر میں، زیروں اور زبروں میں تغیرات کر دیے گئے ہیں، حتیٰ کہ شیعہ کا پوپ، شیعہ کا پادری اور پال مقبول حسین دہلوی ملعون، جس کی تائید اس وقت کے تقریباً 12 مجتہد کرتے ہیں، شیعہ کے 12 پادری اس کی تائید کر رہے ہیں، وہ قرآن کریم کا ترجمہ لکھتے ہوئے 12ویں پارہ میں 16ویں رکوع پر گندے قلم کے ساتھ، گندی سوچ کے ساتھ، گندے ذہن کے ساتھ، غلیظ دل کے ساتھ، گندی سیاہی کے ساتھ تحریر کرتا ہے کہ یہ قرآن شراب خور خلفاء کی خاطر بدل دیا گیا ہے، اصلی قرآن مہدی کے پاس موجود ہے۔ پھر خود ہی اسے سوال ذہن میں آتا ہے، اسے پیدا کر کے جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ اگر قرآن غلط ہے تو بدل کیوں نہیں دیتے ہو، صحیح کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ جواب لکھتا ہے، ہم امام کے حکم سے مجبور ہیں، جب تک مہدی نہ آئے ہم یہی غلط قرآن پڑھیں گے، جب مہدی آئے گا اس دن قرآن اپنی اصلی حالت میں پڑھا جائے گا۔ یہ مقبول دہلوی نے قرآن کے ترجمے میں نہ لکھا ہو، اردو زبان میں نہ لکھا ہو، شیعوں کے 12 پادریوں نے اس کی تائید نہ کی ہو، میں ہر سزا کا مستحق ہوں۔ اگر یہ موجود ہو اور 70 سال سے موجود ہے، کسی شیعہ نے اس مقبول پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، کسی شیعہ نے مقبول کو لعین نہیں کہا ہے، تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، جو اللہ کی کتاب کو شرابیوں کی کتاب کہہ رہا ہے، جو اللہ کی کتاب کو شراب خور خلفاء کی خاطر بدلی ہوئی کتاب کہہ رہا ہے۔ یہ اس دھرتی کا سب سے بڑا کافر ہے، اس دھرتی کا سب سے
سے بڑا دجال ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا لعین ہے، اس دھرتی کا سب سے بڑا ابلیس ہے۔ اس کافر کے کفر پر پردہ ڈالنا اپنی عاقبت برباد کرنے کے مطابق ہے۔ جو تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شیر اسلام علامہ حق نواز گنگوی، جیوا جیوے، جیوا جیوے، جیوا جیوے، میری آواز، میری آواز، میری آواز، میری آواز۔ شیعہ کی معتبر ترین کتاب، پڑھے لکھے لوگوں، رب ذوالجلال کی کبریائی کا واسطہ، ہمارے موقف میں کمزوری نکالو، نقص نکالو۔ چلتے ہوئے کہتا جاؤں، تمہیں بھی کہتا ہوں، حکومت کو بھی کہتا ہوں، بی بی بے نظیر سے بھی کہتا ہوں، ایرانین شیعہ، ایرانی نسل، اسے بھی کہتا ہوں، اور پوری شیعہ قوم سے کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں کافر کہا ہے چوکوں پر، چوراہوں پر، منبر پر، مسجد میں، محراب میں، اور اعلانیہ کہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں غلط کہتا ہوں تو میرے خلاف ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں رٹ دائر کرو کہ یہ مولوی ہمیں کافر کہتا ہے، ہم مسلمان فرقہ ہیں۔ عدالت عالیہ اس رٹ کے جواب میں، جس طرح لوگ رٹیں کرتے ہیں، ہماری عورت کی بےعزتی ہوئی پولیس نے پرچہ نہیں لیا، لوگ رٹیں کرتے ہیں ہماری چوری ہوئی پولیس نے پرچہ نہیں لیا، لوگ رٹیں کرتے ہیں میری توہین ہوئی پولیس پرچہ نہیں لیتی، اور عدالت عالیہ اس میں فیصلہ دیتی ہے۔ تم رٹ کرو، عدالت مجھے ملزم کی حیثیت سے طلب کرے، میں عدالت عالیہ میں تمہارا کفر رکھتا ہوں، تم اپنا اسلام رکھو۔ عدالت 1 سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال کیس سماعت کرے، تم بھی اطمینان کے ساتھ دلائل لاؤ، میں بھی اطمینان کے ساتھ دلائل لاتا ہوں، تم بھی تیاری کر کے آؤ، میں بھی تیاری کر کے آتا ہوں، تم بھی تمام پوپ پال پادری عدالت میں لا کے کھڑے کر دو، میں بھی تمام علماء لا کے عدالت میں کھڑا کر دیتا ہوں۔ 5 سال بعد عدالت عالیہ اگر تمہارے کفر کا فیصلہ نہ کرے تو رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، میں جلا وطنی قبول کر لوں گا۔ گئے چوک کے مناظرے، گئی چوکوں کی باتیں، یہ پرانا زمانہ تھا، عدالت میں آؤ، طے کریں بات کو۔ اگر شیعہ نہیں آتے تو حکومت جو مجھ پہ پابندیاں عائد کرتی ہے، مقدمات بناتی ہے، مجھے نقش عمل پیدا کرنے کا تانا دیتی ہے، حکومت خود کیس کرے۔ شیعہ نہیں کرتے، حکومت خود کیس کرے۔ جس طرح کا ڈپٹی کمشنر مجھ پہ پابندی عائد کرتا ہے، وہ غیرت کر کے وہ کیس کرے کہ یہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے اس لیے پابندی لگائی ہے، شیعہ مسلمان ہیں، میں شیعہ کے کفر پر عدالت میں دلائل دیتا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر شیعوں کا ٹاؤٹ بن کے، چہرہ بن کے، ایجنٹ بن کے ان کے اسلام کے دلائل لائے۔ اگر شیعہ مسلمان ثابت ہو گئے تو میں ملک چھوڑ جاؤں گا، تمہیں پابندی عائد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تکبیر! اور اگر ایسا نہیں ہوتا میں پابندیاں توڑوں گا، قانون توڑوں گا، میں ٹکراؤں گا جس طرح ٹکرانے کا حق ہے۔ پھر نئی بات سنی جائے گی کہ لا اینڈ آرڈر، ایسا کہ دوپٹے سے امن زیادہ عزیز نہیں ہے، ایسا کہ دوپٹے سے تم زیادہ عزیز نہیں ہو، ایسا کہ دوپٹے سے مجھے اپنی اولاد زیادہ عزیز نہیں ہے۔ آگ لگتی ہے لگ جائے، میں امریکہ کے دوپٹے کا تحفظ جرأت، بہادری، شجاعت، دلیری کے ساتھ کر جاؤں۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے،
آج تمہیں تعجب لگتا ہے، اس نعرے میں سپریم کورٹ کے کٹہرے میں گونجنا ہے، انشاءاللہ گونجنا ہے، اس نعرے نے ہائی کورٹ کے کٹہرے میں گونجنا ہے، انشاءاللہ گونجنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کافر کہہ کر تبلیغ کرنے کا کیا انداز ہے؟ کافر کافر کہہ کر واز کرنے کا کیا انداز ہے؟ کافر کافر کہہ کر تقریر کرنے کا کیا انداز ہے؟ توجہ کیجئے، یہ انداز میرا نہیں، یہ انداز میرے کسی استاد پیر مرشد کا نہیں، یہ انداز کسی مولوی کا نہیں، یہ انداز کسی تعصب اور ضد پہ مبنی نہیں، یہ وہ انداز ہے جو رب نے اپنے رسول کو سکھایا ہے۔ توجہ، یہ انداز وہ انداز ہے جو رب نے اپنے رسول کو سکھایا ہے۔ میں رسول کی اتباع بھی اس انداز پر کاربند ہوں۔ رب نے اپنے پیغمبر کو سکھایا ہے کہ سامنے کافر کھڑے تبلیغ کر، اور کس طرح کر؟ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ او کافرو، مولویوں، پیرو، مسجدوں میں تمہارا کارکن اور اداکار ہوں، لیکن خدایا ظلم نہ ڈھو، یا ایھا الکافرون کہہ کر رسول نے تبلیغ کی ہے، لا اعبد ما تعبدون، ہم وہی کچھ کہہ کر او شیعو او کافرو تمہارا یہ عقیدہ گند ہے، یہ گند ہے، یہ گند ہے، تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ، لکم دینکم ولی دین۔ قل یا ایھا الکافرون، نہیں کہا پیغمبر نے، خود کہا یا رب نے کہلوایا؟ تم رسول سے زیادہ اچھی خطابت رکھتے ہو، تم پیغمبر سے زیادہ اخلاق رکھتے ہو، تم پیغمبر سے بڑے داعی ہو۔ مانتا ہوں، ایمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، مانتا ہوں، لیکن جہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ہے، وہاں اسی رسول کی شریعت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ سے مشرکین کے خدا نکال کر، پیر نہیں، مرشد نہیں، خدا الہ نکال کر رسول نے ان کی ناک میں لاٹھی ڈال کے اعلان کیا ہے، جا بھول کیوں جاتے؟ دین سمجھنے کے لیے تمام دلائل جمع کرنے پڑیں گے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حق، ایمان، لیکن یہ بھی تو نظر آتا ہے کہ پیغمبر کسی خدا کی ناک کاٹ رہا ہے، کسی کے کان کاٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے، کاٹی یا نہیں کاٹی؟ اور سب کچھ کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ جن کے خداؤں کے ناک کاٹے تھے ان کے جذبات مجروح ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ وہ جو الی سبیل ربک بالحکمہ اپنی جگہ حق ہے، لیکن جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے جواب میں یلغار ہے، جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر بدر ہے، جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر احد ہے، جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے خلاف اعلان ہے اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ ختم نبوت، طاقت صدیق، طاقت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، حق نواز، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، کردار معاویہ، گفتار معاویہ۔ بات معاویہ کی آئی تو کہتا جاؤں، آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ اچھا خطیب نہیں ہے، آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ مقدس نہیں ہے، آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ بااخلاق نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، تاریخ چیختی ہے، چلاتی ہے، واویلا کرتی ہے۔ حیدر کرار اور حضرت معاویہ کی آپس میں چپکلش تھی۔ ایک غیر مسلم رومی حکمران حیدر کرار کو خط لکھتا ہے کہ میری بیعت کر، میرا تابع ہو ورنہ تختہ الٹ دوں گا۔ ابھی تک علی بن ابی طالب نے، ابھی تک اسد اللہ نے، ابھی تک پیغمبر کے پروردہ نے جواب نہیں دیا کہ میں کیا کروں گا۔ ابو سفیان کا بیٹا پہلے بولتا ہے، وہی کا کاتب پہلے بولتا ہے، رسول کا پروردہ پہلے بولتا ہے۔ جواب کن لفظوں میں کیا تاریخ نوٹ کرتی ہے؟ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ابن ابی سفیان جواب لکھتے ہیں اور رومی کتے، پیرو تمہارا مرید، تمہارا نوکر
تانا نہ دو کہ میری زبان تلخ ہے، میں نے یہ لہجہ معاویہ سے سیکھا ہے۔ صحابی رسول نے کافر کو جواب دیا، ضدی کافر کو، شیطان قسم کے غنڈے کافر کو کہ جو جاہلیت پہ اتر آیا تھا۔ معاویہ لکھتے اور انہیں کتے، اگر علی کی طرف تیرا ہاتھ اٹھا تو اس ہاتھ کو قلم کرنے والا سب سے پہلے معاویہ علی کا سپاہی بن کے آیا۔ اور صرف حضرت معاویہ نے دشمن کو کتا نہیں کہا، رب کافروں کی ضد، کافروں کا کفر بیان کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ یہ بھول گئی ہیں، صرف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت یاد ہے، ملاؤ نا قرآن و سنت کے سارے دلائل، پھر نتائج اخذ۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، مانا یہ قبلے کوئی نہیں سمجھ، اولئک کالانعام، مطلب کہ یہ قبلے، یہ دوست کیا مانا؟ اولئک کل کن کو کہا گیا ہے؟ کافروں کو، لا حول ولا قوة، کافروں کو اولئک کالانعام، جانوروں کی مانند، بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ توجہ نہیں آپ کی میری طرف، میرا خیال تھک گئے، میں بھی تھک گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے بولتے ہوئے۔ میرا دعویٰ کچھ ثابت بھی ہوا ہے یا نہیں؟ دعویٰ کیا تھا جی؟ صرف کافر؟ آپ دعوے کے الفاظ بھول گئے جی۔ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے، بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ ایک بات اور کہتے تھے، لوگ آواز بلند کرتے ہیں کہ عورت مملکت کی سربراہ بن گئی، ظلم ہو گیا۔ میں بھی کہتا ہوں ظلم ہو گیا، لیکن عورت میں فرق ہے۔ ایک عورت مسلمان ہو کر سربراہ ہو، ایک عورت ہونے کے ساتھ کافرہ بھی ہو، یہ دگنا ظلم ہے۔ بے نظیر صرف عورت نہیں، شیعہ عورت ہے، عام شیعہ نہیں، ایرانی نسل ہے، شیعہ کے عقائد کی بنیاد پر بے نظیر کافرہ عورت ہے۔ ڈر کے نہیں کہتا، رب پہ بھروسہ کر کے جرأت، دلیری، بہادری کے ساتھ کہتا ہوں کہ بے نظیر کا تختہ الٹ دینا فرض عین ہے۔ اگر بے نظیر شیعہ نہیں تو تردید کرے اس کا نکاح ایرانی رسم و رواج کے مطابق کیوں ہوا تھا، اس کا نکاح شیعہ فقہ کے مطابق کیوں ہوا ہے۔ آپ صرف عورت کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کافر عورت مسلط ہے۔ پھر سنیو، پتہ نہیں تمہیں کب عقل آئی، تم نے اپنے مذہبی حقوق کی آج تک بات تک نہیں کی، حاصل کرنا تو بات کی بات ہے، بات تک نہیں کی۔ پاکستان کا صدر اور وزیر اعظم سنی العقیدہ مسلمان ہونا لازمی ہے، ہمارا بنیادی پیدائشی بین الاقوامی حق ہے۔ ایران کے آئین میں خمینی نے تحریر کی ہے کہ ایران کا صدر اور وزیر اعظم شیعہ اثنا عشری ہو سکتا ہے، سنی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ایران میں میرا سنی مسلمان بھائی صدر نہیں بن سکتا، اگر ایران میں میرا سنی مسلمان بھائی وزیر اعظم نہیں بن سکتے، تو پاکستان کے سنیوں تم ہی بے غیرت ہو کہ تم پاکستان میں شیعوں کو کلیدی عہدے سنبھالتے سونپتے چلے آؤ۔ اٹھو، شیعت کو اقتدار سے دور کر دو، اٹھو، شیعت کو کلیدی عہدوں سے کھینچ ڈالو۔ یہ میرا اور آپ کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان سنی واضح اکثریتی آبادی ہے، لہذا ملک سنی اسٹیٹ ہونا چاہیے، صدر وزیر اعظم سنی ہونے چاہیے، ملک میں اصحاب پیغمبر خصوصاً خلفاء راشدین کے ایام سرکاری طور پہ منائے جانے چاہیے۔ یہ قرارداد مطالبات سے نہیں منوائے جائیں گے، اس کے لیے ہتھکڑی پہننا ہوگی، بیڑی پہننا ہوگی، اس کے لیے کفن پہننا ہوگا۔ جب میری قوم یوں کھڑی ہو گئی، وہ دن شیعت کا پاکستان سے بھاگ جانے کا آخری دن ہوگا۔
یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بات خمینی کی آئی تو تھوڑا سا تبصرہ کرتا جاؤں، جی کرتا جاؤں۔ پاکستان کے مولوی خمینی کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کیا کیا متا ہے۔ مولوی ایک ملا جو کل تک ٹائی پہننے والا وکیل تھا، جو جھوٹ بولتا تھا، ملا شاید آپ سمجھ گئے، وہ ملا کہتا ہے خمینی نے موت حسین کی طرح لی ہے، زندگی علی کی طرح گزاری ہے۔ درباری ملا، درباری ملا، درباری ملا، درباری ملا، درباری ملا، درباری ملا۔ ایک اور مسکین ملا جو خمینی کی موت پر کہتا ہے میرا باپ مر گیا، ہمیں آج معلوم ہوا کہ تم کافر کے نسخے تھے، ہم تو کچھ اور سمجھتے رہے۔ پاکستان میں خمینی کی مرا اور پاکستان کی نیشنل اور صوبائی اسمبلیوں میں اس کے لیے قرارداد تعزیت، آسمان کیوں نہیں ٹوٹ پڑا اس خمینی کی مرا جس ملعون نے اپنی بدنام زمانہ کتاب کشف اسرار میں تحریر کی ہے کہ عمر بن خطاب اصلی کافر اور زندیق تھا۔ جزاک اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ کا معنی میرے عزیز یہ ہے کہ کفن پہن کے سامنے آؤ، اصحاب رسول کی آبرو کے لیے کٹ آؤ، یہ ہے لبیک یا رسول اللہ۔ میں نہیں ٹکراتا تیرے اس نعرے سے، لیکن لبیک یا رسول اللہ یہ ہے کہ آج پیغمبر کی زوجہ طیبہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پہ لوگ لعنتیں بھیج رہے ہیں، نعرہ بلند کر لبیک یا رسول اللہ، تو رہے یا شیعت رہے، مزہ ہے نعرہ بلند کرنے۔ میں تعویل کر لوں گا تیرے نعرے کی کہ تیرا یہ عقیدہ ہوگا کہ میرا یہ نعرہ فرشتے رسول تک پہنچا دے، میں تعویل کر کے تیرا اسلام مانتا رہوں گا، لیکن نکل تو صحیح میدان میں، تو آ کوئی کام تو کر گزر، قیامت کے دن کہہ تو سکے کہ آقا میں نے لبیک کہہ کے تیری آبرو کے لیے جان دی تھی۔ یہ ہے اس کے نبی یوں آنا چاہا۔ جس خمینی نے تھکے، میں نہیں تھکا بھی، میری آج کی گفتگو یادگار گفتگو رہے گی انشاءاللہ، اور میں ہر تقریر زندگی کی آخری تقریر سمجھ کے کرتا ہوں۔ شاید پھر زندگی نہ رہے، شاید پھر زندگی نہ رہے۔ میرا دعویٰ یاد ہے جی، میں نے اس دعوے پہ گواہ دیے، دلیل دیے یا دلا دلی، بغیر گواہوں کے میں نے دعویٰ پیش کیا نہیں۔ الحمدللہ میں نے ابھی آپ سے فیصلہ لینا ہے، فیصلہ دینے سے پہلے کوئی مت چاہ دیں گے آپ فیصلہ یا نہیں دیں گے؟ دیں گے، توجہ رہے۔ جس خمینی نے فاروق اعظم کو اصلی کافر اور زندیق لکھا ہے، اسے پاکستان کے مولوی خراج تحسین پیش کریں یا اس پر لعنت بھیجیں، بلند آواز سے اور اونچی آواز سے اور بلند آواز سے۔ توجہ، اگر پاکستانی شیعہ اور پاکستانی حکمران طبقہ مجھ سے اس لیے ناراض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہہ رہا ہوں، تو مجھے بتلاؤ کہ جس خمینی نے فاروق اعظم کو، فاتح کیسر و کسریٰ کو، اور صرف فاتح ہی نہیں، فاروق نے کیسر جوتے کی نوک پہ رکھ کے یوں اڑا دیا تھا جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ اس فاروق کو، اس داماد مرتضیٰ کو، اس مراد مصطفیٰ کو، اس بیت المقدس کے فاتح کو، اور اس شخص کو جس نے رسول کو سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں پڑھائیے، خمینی اپنے کافر لکھے اور تم اسے شیخ الاسلام کہو۔ میرا دین تھا ہے، ایمان تھا ہے، عقیدہ تھا ہے کہ جس خمینی نے فاروق کو کافر لکھے اس کو دل میں 1000 مرتبہ کافر کہنا ایمان ہے۔ خمینی مرتد 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 مرتد، دجال دجال دجال، کافر 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 کافر۔
بلکہ بقول بریلوی علماء ان کا مجدد احترام کے ساتھ نام ہوگا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے فتاوی رضویہ میں اور اپنے مختصر رسالہ رد الرفضہ میں تحریر کرتے ہیں کہ شیعہ اثنا عشری بدترین کافر ہے، اور الفاظ یہ ہیں مولانا احمد رضا خان بریلوی کے کہ شیعہ بڑا ہو یا چھوٹا، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، کوئی ہو، لا شک لا ریب قطعاً یقیناً خارج از اسلام ہے، اور صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید لکھتے ہیں من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو شخص شیعہ کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ فتویٰ مولانا احمد رضا خان بریلوی کا ہے جو فتاوی رضویہ میں موجود ہے، بلکہ احمد رضا خان نے تو یہاں تک شیعت سے نفرت دلائی ہے کہ ایک شخص پوچھتا ہے کہ اگر کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو کنویں کا سارا پانی نکالنا ہے یا کچھ ڈول نکالنے کے بعد کنواں پاک ہو جائے گا؟ میں بریلوی علماء سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا کہ کیا تم اپنے قائد کی اس فتوے پر آج عمل کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو؟ اگر بریلوی علماء میری بات نہ مانے تو بریلوی نوجوانوں کو ہمارے اس موقف پر ہمدردانہ غور کرنا چاہیے۔ سائل پوچھتے اعلی حضرت بریلوی سے کہ کنویں میں شیعہ داخل ہو جائے تو سارا پانی نکال دیں تب کنواں پاک ہوگا یا کچھ ڈول نکال دیں تو کنواں پاک ہوگا؟ مولانا بریلوی لکھتے ہیں کہ سارا پانی نکال دو تب کنواں پاک ہوگا، اور وجہ لکھتے ہیں کہ شیعہ ہمیشہ سنی کو حرام کھلانے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس سے اور کچھ نہ ہو سکا تب بھی وہ اہل و سنت کے کنویں میں پیشاب ضرور کرائے گا، اس لیے اس کنویں کا سارا پانی نکال دینا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ بات صرف مولانا بریلوی نے نہیں کہی بلکہ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد مدنی سے بھی کسی نے اسی طرح کی بات پوچھی تھی کہ شیعہ کا کھانا کھا لیا جائے یا نہیں، تو شیخ العرب فرماتے ہیں کہ نہ کھایا جائے، اور کچھ بھی نہیں کرے گا شیعہ تو کھانے میں تھوک ضرور ملائے گا، اور تھوک ملا کر اہل سنت کے سپرد کرے گا۔ چنانچہ کسی واقعہ کی تائید بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بھکر کے ایک علاقے سے ہوئی جس کے راوی مولانا محمد عبداللہ بکھر والے ہیں۔ ان کے ایک دوست جو تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن ان کی ایک شیعہ کے ساتھ تجارتی دوستی تھی، تجارت میں ایک دوسرے کے پارٹنر تھے، آنا جانا تھا۔ اس نے خود اپنی زندگی کا واقعہ مولانا عبداللہ کے سامنے پیش کیا۔ میں راوی عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی شیعہ کے پاس جس کے ساتھ میری تجارتی دوستی ہے گیا، اس نے میرے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب کھانا میرے سامنے میز پہ آیا میں ہاتھ بڑھانے لگا، دیہاتی ماحول تھا، پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ اس کی بیوی اس شیعہ کی سنی العقیدہ تھا، اس نے یوں ہاتھ ہلایا کہ کھانا مت کھائیے۔ میں جھجک گیا کہ میرے اس کے ساتھ تجارتی معاملات میں لین دین ہے، ظالم نے کہیں زہر نہ ملا دیا کہ یہ مرے اور جان چھوٹے۔ خیر وہ مجھے کہتا کھاؤ، میں دوبارہ ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں، وہ عورت ہاتھ ہلاتی ہے۔ اس نے بھی دیکھ لیا کہ میری
چاہیے کہ کھانا مت کھائے۔ اس نے اسے کہا کیوں منع کرتی ہو؟ وہ جواب میں کہتی ہے میں نے سچ منع کیا۔ بس طول پکڑ گئی، کہتا ہے میں نے خود اس سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، چکر کیا ہے؟ اس نے بجائے اس کے کہ مجھے وجہ بتلاتا اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ جب اس نے زیادہ تشدد کیا تو اس کی بیوی پکار اٹھی کہ اس ظالم نے میرے ساتھ ہم بستری کی اور وہ گندگی اس کھانے میں ملا کر تیرے سامنے رکھ دی ہے۔ میری مذہبی غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے کہ میں ایک مسلمان بھائی کو نجس کھانا کھلاؤں۔ گرامی قدر، ایسے بیسیوں واقعات ہیں۔ آپ نے شیعت پڑھی نہیں، آپ نے شیعت کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اس کی تاریخ، اس کے عقائد، اس کی شرارتوں سے آپ پوری طرح آگاہ نہیں۔ میں نے بلا وجہ نہیں کہہ دیا کہ شیعہ اس کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے۔ میرے پاس یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے میں غلیظ ترین کافر کہہ رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے بھی شیعہ کے کفر کا فتویٰ دیا ہے اور کھل کر فتویٰ دیا ہے۔ پنجاب کی مشہور ترین گدی سیال شریف بریلوی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی نے اپنی کتاب مذہب شیعہ میں کھل کے لکھا ہے شیعہ مسلمان نہیں، کائنات کا بدترین کافر ہے۔ آپ خواجہ صاحب کی کتاب مذہب شیعہ لے کر پڑھ سکتے ہیں اور اپنی تسلی کر سکتے ہیں۔ علماء اہل حدیث کے چشم و چراغ، علماء اہل حدیث کی ریڑھ کی ہڈی، علماء اہل حدیث کی عزت اور آبرو، علماء اہل حدیث کی پگڑی اور دستار، علماء اہل حدیث کا فخر اور ناز، علامہ احسان الہی ظہیر مرحوم اپنی کتاب الشیعہ والقرآن میں کھل کے لکھتے ہیں شیعہ مسلمان نہیں، کائنات کا غلیظ ترین کافر ہے۔ میں نے 3 مکتب فکر آپ کے سامنے پیش کیے کہ جن کی تقسیم بدقسمتی سے بر صغیر میں ہو گئی، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث کی، اور اس سے پہلے مقتدر علماء کرام جنہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مانتے ہوں، ان کے فتاوی جات بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مزید توجہ کیجیے، ہر عربی مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جا رہی ہے جسے حسامی کہتے ہیں۔ اس میں ایک بحث آتی ہے اجماع، اجماع کی تعریف کیا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے اس میں تحریر کیا گیا ہے کہ جو شخص ابو بکر کی امامت کا قائل نہ ہو، جو شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا قائل نہ ہو، وہ اجماع کا منکر ہو کر کافر ہے، اسے مسلمان نہیں مانا جا سکتا۔ یہ کتاب ہر چھوٹے مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہے، یہ کتاب ہر بڑے دارالعلوم میں پڑھائی جا رہی ہے۔ کوئی مولوی نہیں ہے اس پورے بر صغیر میں جس نے یہ کتاب نہ پڑھی ہو، جس نے اس کتاب کا درس نہ لیا ہو، جس نے بات اجماع نہ پڑھی ہو۔ میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں، میں ششتر رہ جاتا ہوں، بعض اوقات میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں کہ جن علماء نے یہ بات پڑھی ہے، اس بات کے پڑھنے کے بعد بھی پھر وہ خاموش ہیں۔ شیعت کے کفر کا منبر پہ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر کا اعلان چوکوں پر کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر کا اعلان چوراہوں پر کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر پر فتاوی جات
جرأت کے ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ شیعہ کے کفر کو امت کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے؟ شیعہ کے کفر کے بیان کے سلسلے میں ہمارے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھتے؟ میں سر پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، الہی کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ اتنا مضبوط ترین مسئلہ، اتنا پرانا مسئلہ، اتنے مقتدر علماء کے فتاوی جات، صدیوں سے لکھی جانے والی بات، آج ہم کہتے ہیں شرائط کی تصور ہوتے ہیں، آج ہم بیان کرتے ہیں تقریب کار کہا جاتا ہے، آج بیان کرتے ہیں ساتھ دینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے؟ کہاں گئے اہل حق؟ کہاں گئی جرأت؟ کہاں گئی مجدد افسانے کی الغاز؟ کہاں گئی عطا اللہ شاہ کی زبان؟ میں ششدر رہ جاتا ہوں، سر پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ ہم نے غلطی کیا کی ہے؟ ہم نے کون سی جدت کی ہے؟ ہم نے کون سا نیا مسئلہ پیدا کر دیا ہے؟ ہم نے کب اکابرین کی راہ چھوڑی ہے؟ ہم نے کب اسلاف سے الگ کوئی راستہ اختیار کیا ہے؟ یہ سب کچھ کتب میں موجود نہ ہو، میں اور سپاہ صحابہ کے نوجوان مجرم ہیں، اور اگر یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر فیصلہ سنیے، ہمارا یہ طے شدہ فیصلہ ہے، ہم تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں، شیعہ کو کافر کہنے سے باز نہیں رہ سکتے۔ چھانی نگرانی قدر آگے چلیے، تھکے تو نہیں آپ؟ بس کر دیں، میرا دعویٰ آپ کے ذہن میں ہے، دعویٰ تھا شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ اس دعوے پر علماء کی رائے آئی، موجودہ دور کے علماء لیجیے، موجودہ دور کے زندہ علماء پاکستان، انڈیا، عرب امارات، سعودی عرب، بنگلہ دیش، دارالعلوم دیوبند، بریلوی اور اہل حدیث، موجودہ دور کے زندہ علماء کے فتاوی جات 2 جلدوں میں چھپ چکے ہیں۔ استفتاء امام اہل سنت رئیس المناظرین راس الاتقیاء منصور احمد نعمانی نے کیا ہے، اور اپنے استفتاء میں وہ 3 دلائل لائے۔ شیعہ کا وہ تورع جو صحابہ پر کیا گیا، شیعہ کا قرآن کا انکار، اور شیعہ کا مسئلہ امامت، یہ 3 چیزیں انہوں نے استفتاء میں رکھی ہیں، اور پوری دنیا کے علماء سے پھر فتویٰ طلب کیا ہے کہ ان حالات میں شیعہ مسلمان ہیں یا کافر۔ آج بر صغیر میں جو مقتدر علماء زندہ موجود ہیں، سب نے بغیر کسی نزاع اور اختلاف کے جواب تحریر کیا ہے کہ شیعہ اثنا عشری کائنات کا بدترین کافر ہے۔ 2 جلدوں میں یہ فتویٰ بھی چھپ کے ملک اور بیرون ملک میں تقسیم ہو چکا ہے، آپ اسے لے کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اپنے دعوے پر پہلے متعدد علماء جو زندہ ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ائمہ مجتہدین اور فقہ حنفی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے علماء کی رائے لایا ہوں کہ شیعہ کافر ہے۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، اس سے آگے آئیے، شیعہ کتنا بڑا بدترین کافر ہے، کتنا غلیظ ترین کافر ہے۔ سیرت کی کتب میں مشہور روایت موجود ہے، ایک کافر عورت رسالت پناہ پر جب وہ گزرتے تھے کوڑا کرکٹ اٹھا کے پھینکا کرتی تھی، بیمار ہوئی ہے، گندگی نہیں پھینکی اس نے، آقا پوچھتے ہیں وہ عورت کہاں گئی؟ جواب ملتا ہے بیمار۔ آقا بیمار پرسی کے لیے گئے، اس کی بیمار پرسی کی، اس اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ سیرت کا مشہور ترین واقعہ ہے۔
میں دلیل کے طور پہ یہ چیز لانا چاہتا ہوں کہ وہ عورت کافر عورت تھی، رسالت پناہ کو تکلیف دیا کرتی تھی، بیمار ہوئی ہے، نبوت بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئی ہے، لیکن یہی رسول، یہی نبی، یہی آقا، یہی مرشد، یہی مولا اعلان کرتا ہے آخر زمانہ میں ایک قوم آئے گی، اس کا نام رافضی ہوگا، میرے صحابہ پہ وہ سب کریں گے، میرے صحابہ پہ تبرہ کریں گے، میرے صحابہ کو گالی دیں گے۔ رسالت کہتی ہے ان میں سے کوئی بیمار ہو پوچھئے مت، مر جائے جنازہ مت پڑھیے، تمہارا مر جائے اپنے جنازے میں اسے شریک مت کیجیے، لا تجالسوہم ولا تعاقلوہم ولا تشاربوہم لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ پیغمبر کے اس فیصلے نے بتلا دیا کہ جو رسول ایک کافر عورت کی بیمار پرسی کے لیے گئے، وہی رسول صحابہ کے دشمن کی بیمار پرسی سے روک رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا دشمن وہ بدترین کافر ہے کہ جس کی بیمار پرسی تک کی بھی نبوت نے اجازت نہیں دی ہے۔ نعرہ تکبیر! میں نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر ہے۔ توجہ کیجیے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ بات مجھے کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ مجھے یہ بات کہنی چاہیے اور آپ کو ہمارے اس موقف کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی نہیں دینا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے۔ توجہ کیجیے، صحابہ کا دشمن اتنا غلیظ ترین دشمن ہے، جنازہ سامنے پڑا ہے، رسالت معاف، جنازہ نہیں پڑھتے، واپس لوٹتے، تمام تر اخلاق کے باوجود جنازہ نہیں پڑھتے، اور جب صحابی سوال کرتے ہیں آقا کیوں جنازہ نہیں پڑھا، فرمایا اس مردود کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس پر اللہ کا غضب اترا کرتا ہے۔ رحمت للعالمین جو کبھی ابن ابی کا جنازہ پڑھنے تک کے لیے تیار تھے اور رب نے روکا تھا کہ نہیں پڑھنا، وہی رسول ہے، وہی قائد ہے، وہی آقا ہے، لیکن مسئلے کی وضاحت کر رہا ہے کہ جس کے دل میں اصحاب رسول کا بغض ہے وہ اتنا غلیظ کافر ہے کہ رسول اس کا جنازہ پڑھنا نہیں چاہتا۔ یہ حقیقت ہے اور حقائق مقدس ہوتے، ان پر زیادہ دیر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، انہوں نے بہرحال نکھرنا ہے۔ سامعین محترم، علماء کے فتاوی جات، رسالت معاد کا عمل، پیغمبر اسلام کی ہدایات آنکھ کے سامنے آ گئے ہیں۔ رب ذوالجلال کا ارشاد کہ شیعہ کیا ہے، اس کو پیش کرنے سے پہلے میں یہ لازمی سمجھتا ہوں کہ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتا جاؤں کہ آخر شیعہ کے لیے اتنی شدت کیوں ہے، یہ فتاوی جات کیوں آئے، اس کی کوئی وجوہات۔ توجہ رہے، شیعہ وہ فرقہ ہے کہ جس کی ہر چیز پوری ملت اسلامیہ سے جدا ہے۔ رب پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، رب پر، رسول پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، اصحاب رسول پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، قرآن پر شیعہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہے، امہات المومنین پر شیعہ آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اذان پر شیعہ آپ سے متفق نہیں ہے، نماز، نکاح، طلاق، حج، زکوٰۃ، روزہ، اس پر بھی شیعہ آپ سے متفق نہیں ہے۔ کوئی ایک مسئلہ میں آپ کو بھی، شیعہ کو بھی، حکومت کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک مسئلہ شیعہ کا ایسا لاؤ جس مسئلے پر سنی اتفاق کر سکتے ہوں، یعنی وہ مسئلہ شیعہ اور سنی کا متفقہ بن جائے۔ ایک مسئلہ پیش کر دو، میں معافی بھی مانگوں گا، یہ سرگرمیاں بھی چھوڑ دوں گا، معذرت بھی کروں گا، ملک چھوڑ دوں گا، محنت بھی کروں گا، جلا وطنی قبول کر لوں گا۔ ایک مسئلہ لاؤ، چیلنج
چیلنج تحدی کے ساتھ کہتا ہوں، ایک مسئلہ لاؤ جس پر شیعہ اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے۔ آپ جس کو رب مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بھولتا نہیں، سوتا نہیں، غلطی نہیں کرتا۔ شیعہ جسے رب مان رہے ہیں انہوں نے تعریف یہ کی ہے کہ رب کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے، اسے مغالطہ لگتا ہے، مغالطے میں ایک اعلان کر بیٹھتا ہے، بعد میں سمجھ آتی ہے کہ غلطی ہو گئی، پھر اس مسئلے کا نام شیعوں نے اپنی کتب میں مسئلہ بدا رکھا ہے کہ رب بھول جاتا ہے، غلطی کر جاتا ہے۔ پھر مثال پیش کی ہے کہ رب نے اماموں کو اطلاع دی تھی کہ مہدی فلاں سن میں آئے گا، سن گزر گیا، مہدی نہیں آیا۔ لوگوں نے امام سے سوال کیا ہے کہ سن تو گزر چکا ہے، مہدی کیوں نہیں آئے؟ تو امام جواب دیتا ہے کہ رب کو بدا ہوا ہے، غلطی لگ گئی ہے، اب مہدی فلاں سن میں آئے گا۔ سن متعین ہو گیا، انتظار شروع ہو گئی، وہ سن بھی گزر جاتا ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں امام سے کہ وہ سن بھی بیت گیا، اب بھی مہدی نہیں آیا، وجہ؟ امام جواب دیتے ہیں رب کو غلطی لگ گئی ہے، بدا ہو گئے ہے۔ کیا بدا ہوا ہے؟ رب کو پتہ نہیں تھا کہ لوگ حسین شہید کر دیں گے۔ جب لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے، رب کو غصہ ہے، اس نے غیر معینہ مدت تک کے لیے مہدی کی آمد ملتوی کر دی ہے۔ بدا کے نام سے یہ کفر، بدا کے نام سے یہ دجل، بدا کے نام سے یہ شہرت، بدا کے نام سے یہ ضلالت، بدا کے نام سے یہ خلاصت شیعہ کتب میں، شیعہ فقہ میں موجود نہ ہو، مجھے چوک پہ گولی مار دی جائے۔ اگر موجود ہے اور یقیناً ہے، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی کافر تھا، شیعہ آج بھی کافر ہے، شیعہ کل بھی دجال تھا، شیعہ آج بھی دجال ہے، شیعہ کل بھی شیطان تھا، شیعہ آج بھی شیطان ہے۔ آپ رب کی یہی تعریف مانتے جی؟ آپ کسی طرح کے رب کے قائل جو مغالطے میں آ جاتا، آپ اسی رب کے قائل ہیں جو بھول جاتا؟ اونچی آواز سے مسلمان کس رب کے قائل ہیں؟ قرآن میں رسول نے کس رب کا تعارف کرایا ہے؟ اونچی آواز سے جو بھولتا، جو سوتا، جو ڈرتا، جو دھوکا نہیں کرتا ہے، رب کا یہ تعارف قرآن نے، سنت نے، رسول نے کرایا ہے، اور 1400 سال کی امت رب کو اسی وصف کے ساتھ مانتی ہے۔ لیکن شیعہ رب کا یہ وصف اور یہ توصیف نہیں مان رہا، وہ کہتے ہیں اسے مغالطہ ہوتا ہے، اسے غلطی لگ جاتی ہے۔ توجہ کیجئے، رب کے بعد رسول کا نمبر ہے۔ رسول بھی وہ جو تمام رسولوں کا سربراہ ہے، رسول بھی وہ جو امام الکونین ہے، رسول بھی وہ جو خاتم الرسل ہے، رسول بھی وہ جو امام القبلتین ہے، رسول بھی وہ جو رسول الثقلین ہے، رسول بھی وہ جو رحمت للعالمین ہے، رسول بھی وہ کہ جس کے لیے 1400 سال کی پوری امت تعریف، مدح، ثنا کرنے کے بعد یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میرا اور آپ کا اٹھے کوئی نہ جو اٹھے خمینی کہے جانا، بات تو اب ٹھکانے پہ آنی ہے۔ میرا اور آپ کا، اگر آپ تھک گئے ہوں، اٹھنا چاہتے ہوں تو گفتگو بند کر دیتے، پھر کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑے کر کے کہیے کہ ہم بیٹھے۔ میں نے عرض کی ہے اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میری آج کی گفتگو یادگار گفتگو ہوگی۔ میں تھوڑا آگے چل کر تقریر نہیں، آتش برسانا چاہتا ہوں۔ ملک میں آگ لگے چاہے نہ لگے، امن رہے نہ رہے، امن برباد ہو چاہے رہے، مجھے اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ حقائق مقدس ہوتے ہیں اور میں حقائق سے پردہ ہٹانا لازمی سمجھتا ہوں۔ حقیقت نہ ہو سزا کا مستحق ہوں، حقیقت ہو تو پھر حکومت مجھے سزا کیوں دے، تم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس دھرتی پر محمد الرسول اللہ سب سے بڑی ہستی ہیں رب کے بعد، سب سے بڑی۔ شیعہ
یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے، توجہ رہے، ذمہ داری کے ساتھ شیعہ کا مجتہد، شیعہ کا بہت بڑا پادری، پال، پنڈت، مولوی اسلام کی اصطلاح ہے، مولوی مسلمان کو کہا جاتا ہے، کافر کو مولوی نہیں کہا جاتا۔ باقر مجلسی ملعون اپنی بدنام زمانہ کتاب، غلیظ ترین کتاب، اور یہ باقر مجلسی وہ ہے جس کی تعریف خمینی کرتا ہے، جسے خمینی اپنا مقتدا اور رہبر تسلیم کرتا ہے۔ یہ اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے، اور یہ حق الیقین ایران سے چھپ کے پاکستان میں تقسیم ہوئی ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ جس دن مہدی ظہور کرے گا، سر سے پاؤں تک ننگا ہوگا، اور سب سے پہلے مہدی کے ہاتھ پر جو ہستی بیعت کرے گی وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، حکمرانوں، عوام، علماء، سرکاروں، تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کیا واقعی تم محمد رسول اللہ کو ایسا ہی رسول مانتے ہو کہ آپ کوئی ایسی شخصیت آئے گی جس کے ہاتھ پہ محمد بیعت کریں گے؟ تم اسی رسول کے قائل ہو۔ باقر مجلسی ملعون نے میرے رسول کو گالی دی ہے، میرے پیغمبر کو مہدی کا مرید کہا ہے، میرے رسول کو مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرا کر مہدی کا رضاکار کہا ہے۔ بدترین توہین ہے، بدترین گستاخی ہے۔ تم اس رشتی کو روتے ہو جو تمہاری دسترس سے باہر ہے، میں پاکستان کے رشتیوں کو روتا ہوں جو اس سرزمین پر، اس دھرتی میں بیٹھ کے رسول کو گالی دے رہے ہیں۔ امام الکونین کی بیعت مہدی کے ہاتھ پر، امام الرسول کی